السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شیرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں نکتہ گائیڈنس چینل۔ فہم عملیات کورس سلسلے کی ایک اور ویڈیو لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور پچھلی دو ویڈیوز میں ہم نے جادو کی ہسٹری اور تاریخ کے مختلف ادوار کا ہم نے ذکر کیا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں بھی جادو کی چوتھے دور کا ذکر ہم کریں گے، اور اس ویڈیو میں ہم قبالہ جادو، قبالہ میجک کے بارے میں بات کریں گے، یہ کیا ہے اور موجودہ دنیا میں جادو یعنی کس ترتیب کے ساتھ اور کس نے اس کو آگے منتقل کیا۔ جیسا کہ گزشتہ دو ویڈیوز اگر آپ نے دیکھی ہوں تو ان میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے جادو کی تاریخ کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا، پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ اور فرعون کا دور، اور پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ، اور ساری میں نے تاریخ بتائی تھی کہ کس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے جادوگروں کا قلع کما کیا اور جادو کے علم کو، اس کی کتابوں کو مٹا دیا، ختم کر دیا تھا، دفن کر دیا تھا ایک روایت کے مطابق۔ اور پھر اسی طرح ایک روایت میں نے آپ کو یہ بھی سنائی تھی تاریخی لحاظ سے کہ شیطان نے، یعنی جو بڑا شیطان ابلیس ہے، اس نے جادو کا علم ایک کتاب کے اندر لکھ کر اس پر آصف بن برزخیہ جو ایک نیک انسان تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر تھے، مصنف کے طور پر ان کا نام لکھ دیا تھا کہ ان کی کتاب ہے، اور اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ بہرحال جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جادو کا بنی اسرائیل کے اندر یہودیوں نے جادو کو بہت ترویج دی، اور اس میں بہت زیادہ وہ ملوث رہے، اور اس چیز کے اندر ہمیشہ وہ ملوث رہے اور اس کو کرتے رہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے ان کو پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا، تو یہودی ان پر ایمان نہیں لائے، بلکہ وہ کسی اور مسیحا کے انتظار میں تھے، کیونکہ یہودی ساری زندگی زیادہ تر جادو اور ایسی چیزوں میں ملوث رہے، تو اس لیے اس جادو کے ذریعے ان کا راستہ شیطان، ان کا جو رابطہ تھا وہ شیطان ابلیس کے ساتھ تھا۔ تو ابلیس نے ان کو یہ پٹی بڑھائی تھی کہ اصل مسیحا کوئی اور ہے، اور وہ ہے دجال، لہذا یہودی اس وقت سے دجال کے منتظر ہیں، اسی وجہ سے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے۔ بہرحال یہودیوں پر عروج و زوال کے مختلف ادوار آتے رہے، کبھی ان کو عروج ملتا رہا، جب بھی یہ سیدھے راستے پر آئے تو ان کو اللہ نے عروج عطا کیا، جب راستے سے بٹکے تو اللہ نے ان کو زوال ان پر مسلط ہوا، اور اللہ کے عذاب کے کوڑے ان پر برستے رہے۔ بخت نصر نامی ایک بادشاہ کو اللہ نے ان پر مسلط کیا، اس نے بڑی تباہی مچائی۔ ٹائٹس نامی ایک بادشاہ نے ان پر حملہ کیا، یروشلم پر، فلسطین پر، اور لاکھوں کی تعداد میں یہودی قتل ہوئے، گرفتار ہوئے اور غلام بنا دیے گئے۔ چنانچہ ان جنگوں میں اور ان حملوں میں تخت سلیمانی جو ہیکل سلیمانی جو تھا وہ تباہ ہو گیا تھا۔ ان کا جتنا بھی وہ علم کی کتابیں تھیں، جادو کی کتابیں جو تھیں، وہ ساری وہاں پر ملبے تلے دب گئی تھی۔ اس کے بعد سینکڑوں سال گزرنے کے بعد، بلکہ ہزاروں سال گزرنے کے بعد 1128 عیسوی میں یہودیوں نے بظاہر، کچھ یہودیوں نے بظاہر عیسائیت اختیار کی، یعنی اندر سے وہ یہودی تھے، اوپر سے عیسائیت کا لبادہ اوڑھ کر انہوں نے ایک تنظیم بنائی۔ اس تنظیم کا نام تھا نائٹ ٹیمپلر۔ نائٹ ٹیمپلر آپ نے آج کل جس طرح کے یہ ترکی کے کچھ ڈرامے وغیرہ آتے ہیں، ان میں جو صلیبی دکھائے جاتے ہیں، انہوں نے سفید رنگ کا لباس ہوتا ہے اور اوپر اس طرح کا ریڈ کلر کا ایک نشان بنا ہوتا ہے، تو یہ اصل میں اس قسم کا یہ ان کی نشانی تھی، اس قسم کا لباس تھا، تو یہ وہی صلیبی تھے۔ تو یہ نائٹ ٹیمپلر نام کی تنظیم جو بنائی، بظاہر تو اس وقت یہ تنظیم بنی تھی ایک سیکیورٹی کمپنی کے طور پر، جس طرح اس وقت پیدل سفر ہوتے تھے، قافلے ہوتے تھے، راستے میں ڈاکو آ جاتے تھے، تو قافلوں کو سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے یہ سیکیورٹی کمپنی بنی تھی نائٹ ٹیمپلر، بظاہر یہ بنی تھی، لیکن اصل مقصد ان کا یہ نہیں تھا۔ اصل مقصد ان کا تھا ان کتابوں کو تلاش کرنا جو جادو کی کتابیں تھیں اور جو کہیں ہیکل سلیمانی کے ملبے تلے ان حملوں میں دب گئی تھیں، تو اس کو تلاش کرنا تھا۔ بہرحال یہ جو نائٹ ٹیمپلر کمپنی جو بنی، یہ ایک تنظیم جو بنی، اس تنظیم نے کرتے کرتے ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے ہیکل سلیمانی کے نیچے خفیہ طور پر کھدائیاں کر کے، سرنگیں بنا کر ان کتابوں کو تلاش کرتے رہے، اور کتابیں ان کو مل گئیں، اور پھر یہ ان کتابوں کے ذریعے پھر انہوں نے اپنے وہ منصوبے شروع کر دیے، اپنے مخالفین پر جادو کرنا وغیرہ وغیرہ، جو بھی ان کے طریقہ کار تھا۔ بہرحال کرتے کرتے یہ تنظیم آگے جا کر 1717 میں پہلے میسن گل کے نام سے ایک تنظیم بنی، اس میں بھی ساری یہودی تھے، یہودیوں نے بنائی، بظاہر وہ عیسائی ہوتے تھے، اور مقصد ان کا عیسائیت کو ختم کرنا دنیا سے، اور اصل مقصد اسلام کو دنیا سے اور مسلمانوں کو ختم کرنا تھا۔ میسن گل تنظیم پھر بعد میں جا کر یہ فری میسن کے نام سے بنی، اس کا نام فری میسن ہو گیا، اور یہ اسی طرح سازشیں کرتے رہے، اسلام کو، مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے رہے، عیسائیوں کو نقصان پہنچاتے رہے۔ پھر آگے کرتے کرتے جا کر کچھ 40-50 سال کے بعد جا کر پھر اسی فری میسن تنظیم سے ایک اور تنظیم بنائی گئی، اور اس تنظیم کا نام تھا ایلومیناتی۔ یہ دونوں تنظیمیں شیطانی تنظیمیں ہیں، شیطان کی پوجا کرنا، لوگوں کو دین سے دور کرنا، لوگوں کے اندر ہوس پیدا کرنا، ہم جنس پرستی کو عام کرنا،
اور اس قسم کی یعنی دنیا کی دولت پر، دنیا کی حکمرانی پر قبضہ کرنا، یہ سارے ان کے منصوبے ہیں۔ بہرحال یہی تنظیمیں اس طرح دنیا میں کام کرتی رہیں، جادو ٹونا ان کا خاص مشغلہ رہا، اور ان تنظیموں نے مسلمانوں کی جو ہسٹری اور تاریخ ہے، خاص طور پر جب مسلمان انتہائی زوال کا شکار تھے، یہ ہلاکو خان اور چنگیز خان کے اور منگولوں کے دور میں، تو اس زمانے میں انہوں نے بہت ساری ایسی کتابیں جادو ٹونے کی لکھی، تعویذوں کی کتابیں لکھی کہ جن پر انہوں نے مسلمانوں کے بڑے بڑے علماء کے نام لکھ دیے کہ ان کی کتاب ہے، اور کئی ان میں سے کتابیں آج بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جنہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فلاں امام کی یا فلاں عالم دین کی کتاب ہے، اور اندر اس کے اندر سارا جادو ٹونا اور تعویذ اور یہ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا قبالہ کے بارے میں، تو یہ سارا قبالہ جادو جو ہے یہ اصل میں نام ہے بابل کی، کلدانی بابل کی جو تہذیب ہے ان کے ہاں یہ مقامی نام ہے قبالہ جادو۔ انگریزی میں سے بلیک میجک اور اردو میں سے کالا جادو کہا جاتا ہے۔ یہ یہودی ہی اس کو، اس علم کو کہہ لیں یا اس شیطانیت کو جو ہے وہ آگے منتقل کرتے رہے، اور آج کے دور تک انہوں نے اس کو پہنچایا۔ بہرحال جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ انہوں نے نائٹ ٹیمپلر کے نام سے ایک تنظیم بنائی تھی، پھر میسن گل، پھر فری میسن، پھر الومناتی، اور یہی تنظیمیں ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے جو قافلے ہوتے تھے، تجارتی قافلے، ان کو سیکیورٹی فراہم کرنے کے حوالے سے انہوں نے کام شروع کیا تھا۔ بعد میں کرتے کرتے انہوں نے یہ کام شروع کر دیا کہ قافلوں کا جو تجارتی مال ہوتا تھا، خاص طور پر سونا چاندی اور اس کے سکے، اس کو کہتے تھے ہم اس علاقے سے اس علاقے تک بحفاظت پہنچائیں گے، اگر کوئی نقصان ہوا تو وہ ہماری ذمہ داری۔ اس طرح انہوں نے سونا اور چاندی کو ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک بحفاظت منتقل کرنے کا کام شروع کیا، اور یہی کام بڑھتے 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 بینک کی شکل اختیار کر گیا، اور پھر انہوں نے بینک قائم کر دیے، اور پھر بینکنگ کا نظام بڑھتے 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 جو ہے یہ آج جو عالمی بینک اور یہ ساری بڑے بڑے جو بینک ہیں امریکہ میں، یہ انہی لوگوں کے قائم کردہ ہیں۔ ان کے 13 خاندان ہیں بڑے، اور یہی 13 خاندان ہیں جو دنیا کی کہہ لیں کہ 90% معیشت ان کے کنٹرول میں ہے۔ امریکہ ان کے آگے کچھ نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں رکھتا، وہ ان سے قرض لے کے ان کا غلام بنا ہوا ہے۔ بہرحال یہ فری میسن الومناتی تنظیمیں جادو ٹونے کے زور پر کام کر رہی ہیں، اور انہوں نے ہی مختلف کتابیں لکھ کر مسلمانوں کے نام سے، مسلمان مصنفین کے نام سے لکھ کر مسلمانوں کے اندر بھی مشہور کر دی ہیں، جن میں عجیب و غریب قسم کے سمبلز، علامات۔ قبالہ اصل میں کچھ، یہ کالا جادو اصل میں کچھ اعداد و شمار اور کچھ علامات اور سمبل کے ذریعے کیا جانا والا علم ہے۔ یہ وجہ ہے کہ ہمارے ہاں مسلمانوں میں بھی عاملین جو بالکل یعنی ایسے عاملین کو جو عالم بھی ہوتے ہیں، 8-10 سال درس نظامی پڑھتے ہیں، لیکن جب وہ اس عملیات کے کام میں پڑھتے ہیں تو ان کو اپنا وہ سارا قرآن بھی بھول جاتا ہے، حدیث بھی بھول جاتی ہے، سیاہ ستہ بھی بھول جاتی ہے، اس سب کو ایک سائڈ پر رکھ کر ایک بازار سے ایک بازاری کتاب اٹھا کر اس میں سے من گڑت قسم کے تعویذات، اور ان کو خود بھی نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ کیا لکھا ہے، بس ایسی کچھ علامات ہوتی ہیں، کچھ سمبلز ہوتے ہیں، کچھ اعداد و شمار نمبر ہوتے ہیں، لکھ کر دے رہے ہوتے ہیں لوگوں کو، حالانکہ یہ سارا جادو ہوتا ہے۔ یعنی ایسے علم کا کیا فائدہ کہ آپ نے 10 سال پڑھا، پورا قرآن پڑھ لیا، تفسیریں پڑھ لی، حدیثیں پڑھ لی، کہیں پر آپ کو اس چیز کا کوئی حوالہ نہیں ملا، ان علامات کا، ان سمبلز کا، ان اعداد و شمار کا، لیکن اس اپنے سارے 10-15 سال کے علم کو آپ ایک سائٹ پر رکھ کر اور من گڑت ایک بازار سے کتاب اٹھا کر اس میں سے لکھ کر لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں، عملیات کے نام پر، روحانیت کے نام پر خود بھی ایک غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، ناجائز کام کر رہے ہوتے ہیں، غیر شرعی کام کر رہے ہوتے ہیں، اور لوگوں سے بھی کروا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ان 3-4 پچھلی جو میری ویڈیوز تھی، ان میں ہم نے جادو کی ہسٹری اور تاریخ کو میں نے مختصراً آپ کے سامنے رکھا ہے، اور انشاءاللہ آگے یہ سلسلہ فہم عملیات کا ہمارا کورس جاری رہے گا، اور آگے مزید ویڈیوز آپ دیکھتے رہیں، بہت ہی دلچسپ اور بہت ہی زبردست معلومات آپ کے سامنے آئیں گی، اور ان تمام معلومات سے انشاءاللہ آپ کو عملیات کی دنیا کا پتہ چلے گا کہ عملیات کی دنیا کیا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔